الحمد لله رب العالمين۔ جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں تھے، ان کے بعد ان کا ایک عقیدت مند یا مرید یا اللہ عالم کوئی آیا۔ اس زمانے میں اس نے ایک تھیلی میں سونے کی گنیاں، پہلے اشرفیاں ہوتی تھی، میں نے بھی دیکھی تھی جب ہم پڑھتے تھے نا یہاں مدرسے میں، تو اس وقت یہ صفا مربع جو ہے نا ایک بازار ہوتی تھی، اسی میں لوگ سودا بھی لیتے رہتے تھے، صفا بھی دوڑتے رہتے، اور اسی میں بڑے بڑے منی چینجرز کی اور صرافوں کی دکانیں ہوتی تھیں، اور وہاں ہر قسم کے درہم، دینار اور اشرفیاں اور سونے کو ڈھیر لگے ہوئے۔ تو بہرحال اس نے کچھ اشرفیاں جو تھیلی میں بندھی ہوئی حضرت کو پیش کی۔ حضرت نے فرمایا بھی کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ کہ سونے کی گنیاں ہیں، میں نے آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی مجھے تو ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت بھائی مہربانی کی بات یہ ہے کہ ضرورت ہوتی تو میں رکھ لیتا، لیکن مجھے ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ ایسا کریں، چلو آپ کو ضرورت نہیں ہے نا، مدرسے کو تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے نا، مدرسے تو محتاج ہوتے ہیں نا بیچارے، طلباء ہیں، خرچے ہیں، کھانے ہیں، پینے ہیں، یعنی آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ چلاتے ہیں، بندے کی تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کو چلا سکے۔ اب ہمارا جو مدرسہ ہے وہ دیہات میں ہے، کوئی شہر میں نہیں ہے، گاؤں میں ہے۔ 200-250 طالب ہوں گے میرے خیال میں جو مستقل قیام کرتے ہیں، 15-20 مدرس ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ جو ابتدا میں ہم سال کا بجٹ 10 لاکھ تھا، اب وہ 40 لاکھ سے بھی گزر گیا۔ بجلی مہنگی، ہر چیز مہنگی، گیس مہنگی، کھانا مہنگا، سودے مہنگے، چیزیں مہنگی۔ تو اب یہ کوئی امیر آدمی تو خیر الگ بات ہے، اللہ توفیق دے، ورنہ ہم جیسے ملنگ آدمی تو نہیں چلا سکتی۔ اللہ کا کام ہے، بس چل رہا ہے، خدا جانے کیسے چلتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیز جو ہے اصل میں، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مدرسے میں آپ بھی تو جا کے دے سکتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ میں جا کے جمع کراؤں۔ آپ لے جائیں اور مدرسے کے خزانچی کے پاس جا کے جمع کرا دیں۔ انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے حضرت۔ اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہوا، مسجد میں تشریف لے گئے، وہ بھی ساتھ گیا۔ جب حضرت آگے چلے گئے تو اس نے یہ کیا کہ آپ کے جوتے بھی ٹھیک کیے، یعنی الٹے کر کے رکھے کہ نکلنے میں پہننے میں تکلیف نہ ہو، اور وہ گنیاں جو تھی نا وہ جوتے کے اندر رکھی، اور نماز کے سلام پھیرنے کے بعد بھاگ گیا۔ اب حضرت نماز پڑھ کے، وظیفے پڑھ کے، اپنا جو کوئی معمولات تھے پورے کرنے کے بعد باہر آئے، تو سنت یہ ہے کہ جب جوتا پہنو تو اس کو پہلے ایسے ہلاؤ کہ اندر کوئی بچھو کوئی چیز تو نہیں چھپی ہوئی۔ تو حضرت نے بھی ہلایا تو وہ پیسے باہر آ پڑے سونے کی گنیاں۔ تو آپ کھڑے ہو گیا، فرمایا بھائی جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ اور آگے بھاگتی ہے، اور جو اس سے بھاگتے ہیں یہ پاؤں میں آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ دنیا کا انہوں نے کہا یہی فلسفہ ہے کہ جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے یہ اور آگے بھاگے، اور جس دن تم نے غنا اختیار کر لیا نا کہ بس ٹھیک ہے جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا، نہ کم نہ زیادہ، تو پھر یہ خود بخود راغبتن پاؤں آ کے پڑے گی۔ حضرت نے طلباء کو حکم دیا بھی لے جاؤ اور جا کے مدرسے میں جمع کرا دو، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا۔ اللہ والے تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ وہ پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔